صحت یاب ہو جائیں تو خوشی ہے، تو رحمت عالم آ جائیں تو پھر بھی خوشی ہونی چاہیے۔ اس میں جو انہوں نے پوری کوریج کا احاطہ کیا تھا، کیا کیا ریاض شہر میں کیا گیا تھا، جب ابھی اس نے آنا تھا اس سے پہلے جو سائن بورڈ لگائے گئے اور جو جھنڈیاں لگائی گئیں، جو جھنڈے لگائے گئے، تو انہوں نے لکھا تستقبلوا ولی العہد، ولی عہد کا استقبال کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ کہتے ہیں 2000 سائن بورڈ ریاض میں لگائے گئے اور 30,000 جھنڈے نصب کر دیے گئے، 30,000 رایا، 30,000 جھنڈے اور 2,000 سائن بورڈ، اور ان کا نمونہ بھی اخبار میں دیا گیا جو بڑی بڑی شاہراہوں پہ لگے ہوئے تھے، لکھا تھا یا سلطان الخیر، یا سلطان الخیر حمد اللہ علی سلامتکم، اے خیر کے بادشاہ تمہاری سلامتی پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ آج ہم سے جھگڑتے ہیں، میں پوچھتا ہوں وہ تھا بیرون ملک، تو کیا یا اس وقت پکارنا جائز تھا؟ یا ہر شاہراہ میں وہ سائن بورڈ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا کہ سن رہا ہے کہ مجھے یا سے تعبیر کیا جا رہا؟ یا سلطان الخیر کے 2000 سائن بورڈ ریاض میں لگائے گئے استقبال کی خاطر۔ قسمت اپنی اپنی ہے، کوئی اسے سلطان کہتے ہیں اور کوئی دلوں کے محبوب مدینے کے سلطان کو سلطان کہتے ہیں۔ کیا جواز ہے اس انسان کو کہ جسے پتہ نہیں ایک پل کا بھی، اس کو یا سلطان الخیر کے اس کے بورڈ ریاض میں لگ گئے، ابھی وہ کہیں برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، یا سلطان الخیر کہہ کے اسے پکارا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آج وہاں ہی کوئی بندہ کھڑا ہو کے سرکار کے سامنے کہ یا سلطان الخیر، تو کہے گے تم تو شرک کر رہے، کوئی آزما کے دیکھ لے۔ یا سلطان الخیر، اگر مکہ شریف میں کوئی کہتا ہے میرے نبی یا سلطان الخیر، تو تم ان کو سلطان الخیر نہیں کہہ سکتے، یا سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ کیا ضابطے ان لوگوں نے بنا لیے، اپنے چھوٹے چھوٹوں کو سرکار کی شانوں کے لقب دے دیں، اور محبوب علیہ السلام کے بارے میں اتنی پابندیاں، اتنی سختیاں کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جو تم کہتے ہو، شریعت یہ مانتی نہیں جو تم کہتے ہو۔ یہ وہ گندی سوچ تھی جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ معاذ اللہ کا نبی تو اتنا بھی فائدہ نہیں دیتا جتنا ہمارا ڈنڈا فائدہ دیتا۔ اپنے اس کو یا سلطان الخیر کے بورڈ لگے، آنسو نکلتے ہیں دل سے کہ میرے محبوب کا دیس عرب، وہاں پر بونے بونے لوگوں کو یا سلطان الخیر کہا جائے اور سارے جہانوں کے تاجدار کو کہنا جرم قرار پائے۔ اس پر ساری پابندیاں ہیں، فتوے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے پر سامنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 سال کی سزا قید کی مل جائے، یہ ظلم و ستم کب تک آخر جاری رہے گا؟ شورش کاشمیری حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ گیا، دھول اڑ رہی تھی، تو کہہ بیٹھا اسلام اپنے مولد و منشا میں اجنبی، تیرا غضب کہاں ہے اے رب ذوالجلال؟ جہاں سے اسلام چلا تھا وہیں پردیسی ہو گیا ہے، کہاں ہے تیرا رب؟ رب تیرا غضب کہاں ہے؟ تو کب نازل کرے گا اس کو؟ ستم بالائے ستم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں لنگر جن گھروں میں پکے ان کے ویزے کینسل ہو جائیں، اقامے معطل ہو جائیں، اور دوسری طرف سلطان بن عبدالعزیز جس وقت واپس آئے تو اونٹ ذبح کر کے جشن منایا جائے۔ اخبارات میں باقاعدہ تذکرہ کیا گیا کہ چونکہ ہمارے سلطان کو اللہ نے صحت دی ہے لہذا اونٹ ذبح کیا جائے گا، اونٹ ذبح کیے جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے منصوبے شروع کیے جائیں گے کہ جو یاد رہے کہ یہ دن ایسا دن تھا، آئندہ قوموں میں وہ بلڈنگیں بنائی جائیں گی جس سے پتا چلے گا کہ اس دن اللہ نے ہمارے سلطان کو فتح اور اس کو صحت عطا فرمائی تھی۔ اس سلسلہ میں
بڑی لمبی چوڑی داستان ان اخبارات میں شائع کی گئی اور یہ آیا کہ 12 ملین ریال 12 ملین ریال سلطان بن عبد العزیز کی سلامتی پر اللہ کے نام پہ دیے جا رہے ہیں. سلطان بن عبد العزیز کی آمد پر 12 ملین ریال یہ پہلا ایک فنڈ مختص کیا گیا کہ اس سے کچھ ایسے مراکز بنائے جائیں گے جس میں ہمیشہ یاد تازہ رہے گی کہ یہ اس دن بنائے گئے تھے اور وقف کیا گیا تھا جس دن ہمارے بادشاہ کو اللہ نے صحت عطا فرمائی. اب ان باتوں میں سے ہم ایک بھی کر لیں تو ہم شرک کی فتوے سے نہیں بچتے. جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے لیے نہیں کرتے, ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ کے لیے کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اگر ان کے لیے ہے تو پھر جائز نہیں, اگر سلطان بن عبد العزیز کے لیے تو پھر جائز ہے. اور اس سلسلہ میں صرف ایک نہیں, پوری تاریخ کو دوہرا کے اس میں انہوں نے یہ 9 دسمبر کا جو اخبار تھا وہ کہا کہ فرحہ کبیرہ تعم ارجال وطن, وہ خوشی جو سارے وطن کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا کما احتفل ابناء الشعب السعودی یوما بعودۃ الملک خالد رحمہ اللہ من رحلۃ العلاجیہ مع اخیہ الوفی سلطان. کہتے آج جو ہم نے عید منائی یہ کوئی نئی بات نہیں, ہم نے پہلے بھی ایک منائی تھی. کون سی؟ کہا جب شاہ خالد بیمار ہوا تھا اور بیرون ملک گیا تھا اور سلطان بن عبد العزیز ساتھ علاج کروانے گیا تھا, اور جس وقت وہ شاہ خالد واپس آیا تھا ہم نے اس دن بھی عید منائی تھی. اور آج کیا ہوا؟ کہتے آج پھر سلطان بن عبد العزیز بیمار ہو گیا اور اس کا بھائی سلمان ساتھ گیا, آج لوٹ کے آیا تو ہم نے پھر بھی عید منائی ہے. اپنی تاریخ کو دہرایا جا رہا کہ یہ بدعت ہم نے پہلی مرتبہ نہیں کی, ہم یہ پہلے بھی کر چکے. احتفال اور محفلیں اس پر ہم نے پہلے بھی منعقد کی ہے. کما احتفل ابناء الشعب السعودی یوما بعودۃ الملک خالد رحمہ اللہ. کہتے ہیں خالد جب آیا تھا کہاں سے؟ من رحلۃ العلاجیہ, اپنے علاج والے سفر سے, مع اخیہ الوفی سلطان بن عبد العزیز کی ہمراہ واپس آیا تھا. ہم نے اس وقت بھی جشن منایا تھا, عام تقریبات کا انعقاد کیا تھا. کہتے ہیں آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے کہ وہ سلطان بن عبد العزیز جو اس وقت بھائی کا علاج کروانے گیا تھا, آج اس کے ساتھ سلمان اس کا علاج کروا کے واپس آ رہا ہے, تو سعودی قوم پھر ایک مرتبہ جشن اور عید منا رہی ہے. وضاحتیں ایک بات ان سے مواخذہ کے لیے کافی ہے. شریعت مطہرہ کی باتیں کرنے والوں کہ ہمارے پاس صرف قرآن و سنت ہے اور ہم قرآن و سنت کے دائی ہیں اور قرآن و سنت کی ہماری حکومت ہے, تو پھر یہ ثابت کرو قرآن و سنت سے. اور اگر ثابت کرو گے تو پھر دلیل ہماری لینی پڑے گی, اس کے بغیر ثابت نہیں ہوگا. یہ کہو کہ اللہ کہتا ہے فضل و رحمت ہو تو خوشی کا اظہار کرو, تو ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, خوشی کا اظہار کیا. غلام آزاد کر دیے, قیدی چھوڑ دیے, ہم نے اونٹ ذبح کر دیے, ہم نے جھنڈے لگا لیے, ہم نے سائن بورڈ بنا لیے, ہم نے بچوں کے عورتوں کے جلوس نکال لیے. کیوں؟ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بادشاہ کو صحت ملی ہے. تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا آگے بھی سوچو کہ جن کے صدقے کھاتے پیتے ہو ان کی آمد کا دن حقیقی خوشیوں کا دن ہے. دلیل اگر دیں گے تو ہماری دیں گے, جو دلیل میلاد ہے, اور اگر نہیں تو پھر خود بدعتی ہے, بدعت کا خود ارتکاب کر رہے ایسی کہ جو ہمارے ہاں تو موجود ہی نہیں ہے. اتنے انداز انہوں نے خوشی کے اپنی طرف سے گھڑ لیے اور ان کو آگے پھیلایا اور پھر اپنی پوری تاریخ کو دہرایا. اس سلسلہ میں ایک اور انداز کہتے ہیں تحویل الاحتفاء الی مشاری خیریہ. ہم نے جو جشن منانے کا انداز تھا اس کو کنورٹ کر دیا ہے آگے کہ ہم آگے خیراتی منصوبہ جات جاری کر رہے ہیں. جشن کو کنورٹ تب کیا منا کے, پہلے جھنڈے لگا لیے, پہلے جلسے کر لیے. ریاض میں سب سے بڑا اجتماع ہوا, ریاض کے اسٹیڈیم میں, اس میں سب شریک ہوئے اور اونٹ ذبح کیے گئے. سب کچھ کرنے کے بعد کہتے اب ہم اس کو آگے دوسرا رنگ دے رہے ہیں کہ اس کی یاد میں اب ہم مختلف پروجیکٹ کریں گے, مختلف اسپتال بنائیں گے, اور یہ یاد تازہ رہے گی کہ یہ دن سعودی تاریخ کا ممتاز دن ہے کہ جس دن اس جگہ کے بادشاہ کو رب نے صحت عطا فرمائی. اس میں کہنے لگے کہ اب جس پروگرام کو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے برنامج الامیر سلطان للطوارئ والخدمات الاسعافیہ. ایمرجنسی
اور فرسٹ ایڈ کے لیے ایک جامع نظام جس کو سلطان بن عبدالعزیز کی صحت سے منسوب کیا جائے گا. 11ویں کے چاولوں پر شرک کے فتوے لگانے والے اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے کسی چیز کو ان کی طرف منسوب کرنے کے لیے جس میں برکت کا عقیدہ ہے, ثواب کا کن کو ملے, اور عبادت رب کی جا رہی ہے. اب وہی عبادت جو مقصود ہے کہ رب کی ہو, نیک ہم غریبوں کی مدد کر دیں, لیکن وہاں پر نام اپنے بادشاہ کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس کی طرف ان منصوبہ جات کو منسوب کیا جا رہا ہے. اور ساتھ یہ کہا کہ یہ ہماری پرانی تاریخ ہے. اب چند حوالہ جات اس سلسلہ میں 9 دسمبر کے اس المدینہ اخبار کے ذہن میں رکھنا. کہتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب خود عبدالعزیز, جس کے یہ سارے بیٹے جو اب تک ختم ہی نہیں ہو رہے, جو پہلا غاصب تھا جس نے برطانیہ کی مدد سے یہاں حکومت قائم کی تھی, وہ کہتے ہیں کہ بعد عودت الملک عبدالعزیز رحمہ اللہ من رحلت الى مصر, وہ مصر گیا تھا. اور یہ کب کی بات ہے؟ 1365 ہجری کی بات ہے. 1365 ہجری میں عرب پہ قبضہ جما کے اپنے دورے پہ مصر گیا. تو مصر سے جب واپس آیا تو سارے قوم نے, جو ان کے اپنے انداز میں لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ چونکہ بادشاہ سلامت مصر جا کے واپس آ رہے ہیں لہذا ہم ملک میں جشن منائیں گے. تو عبدالعزیز جو بانی ہے اس سٹیٹ کا, غصبے کا, قبضے کا, اس کی مصر سے واپسی پر عام تقریبات کا اعلان کر دیا گیا کہ جشن منایا جائے گا. اب جس وقت تقریبات شروع ہو گئیں تو کہتی ہے کہ حکم دے دیا عبدالعزیز نے, اب یہ خرچے جو کر رہے ہو اس کا ایک اور نام رکھ دو, تم میرے سفر سے واپسی کا جشن یوں مناؤ کہ اس نام پر ایک مدرسہ قائم کر دیا جائے, اور اس مدرسہ کے ضمن میں تاریخ محفوظ رہے گی کہ یہ وہ مدرسہ ہے جو اس دن بنایا گیا تھا جس دن عبدالعزیز مصر سے ہو کے واپس آ رہا تھا. اس سلسلہ میں یہ مدرسے کا نام انہوں نے لکھا. کہتے ہیں اب تک وہ مدرسہ چل رہا ہے. تو سوچنے والی بات, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کہ مدرسہ کیوں بنایا, ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ لمبی چوڑی عرب سلطنت جس کو غاصب سعودی کہتے ہیں, اور وہ میرے محبوب کا محمدی عرب ہے, اس میں ایک بھی مدرسہ دکھا دو جو 12 ربیع الاول کی یاد میں بنا ہو. وہاں تو جو بنی ہوئی چیزیں تھیں یادگاریں وہ مٹا دی گئیں, اور یہاں کیا حق ہے عبدالعزیز کا عرب کے دیش پر, کیا احسان ہے اس کا کہ اس کے لیے تو یادگار بن دی رائے قیامت تک. آج بھی بورڈ لگا ہے کہ یہ وہ ہے سفر سے واپسی پر کی یادگار بنا دی گئی تھی کہ بادشاہ سلامت مصر سے ہو کے واپس آ رہے ہیں اور ان کے لیے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ بدعتیں جو وہاں پر ایجاد کی گئیں, اور اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں پر کوئی فتویٰ متحرک نہیں ہوا. ہزاروں فتوے جو روزانہ لگتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے, اور صرف ایک بار ایسا نہیں ہوا. دوبارہ اس اخبار میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب 27 محرم کا دن تھا تو اس وقت بھی ایک عید کا دن منایا گیا 1403 ہجری کو. 1403 ہجری اور 27 محرم کون سا دن ہے؟ خلال حفل اہالی الریاض الذي اقیم فی 27 المحرم, 27 محرم کو جو جشن منایا گیا کس واسطے؟ بے مناسبات مبایعت خادم الحرمین الشریفین الملک فہد بن عبدالعزیز. فہد بن عبدالعزیز کے برسر اقتدار آنے کے دن جب قوم ان سے بیعت کر رہی تھی کہ تم ہمارے بادشاہ ہو, کہتے ہماری تاریخ کا وہ دن بھی عید کا دن ہے. ادھر عبدالعزیز مصر سے واپس آئے, پھر فہد بن عبدالعزیز سلطنت کا اقتدار سنبھالے جس میں شاہ خالد شفا پائے, اور جس کے اندر پھر جا کے سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے واپس آ جائے. اتنی عیدیں انہوں نے گھڑی تو کوئی فتویٰ نہ لگا, اور ہماری عید میلاد میں اتنے فتوے لگ گئے. یہ سارے وہ کہتے ہیں ہماری تاریخ کے روشن دن بلا نہیں جا سکتے, ان کا اہتمام کیا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ یہ لکھا گیا
کہ یہاں پر فکان انتم تاسیس و مکتبۃ